الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وقال الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے. کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیزیں جو تخلیقاً اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، ایک وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے امر سے کن کہہ کر پیدا فرمائی ہے. جیسے زمین 2 دن میں زمین بنی ہے اور پھر 4 دنوں تک زمین کے اندر چیزوں کو رکھا گیا. گویا کہ زمین 6 دن کے اندر پوری ہموار ہوئی ہے، پوری بنی ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے 2 چیزیں. ایک چیز ان دونوں کو قرآن میں بیان کیا، الا لہ الخلق والامر. بعض وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے تخلیقاً پیدا کی ہے، بعض وہ ہے جن کو امراً حکم دے کر پیدا کی ہیں. اور اللہ رب العزت جب کسی چیز کو امر سے پیدا کرنا چاہتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جو بنایا، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے، حضرت انسان کو بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائیں. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس شہر امین کی قسم. ہم نے انسان کو خوب بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خوب بنایا ہے. تو پوری کائنات کو دیکھیں تو 2 طرح کی چیزیں نظر آتی ہے. انسانی جسم کو، انسانی باڈی کو دیکھیں تو اس میں بھی 2 چیزیں نظر آتی ہے. ایک انسانی جسم ہے اور ایک روح ہے. جسم کو اللہ رب العزت نے تخلیقاً پیدا کیا ہے، اور روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل امر ربی. روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. تو گویا کہ تخلیقاً بھی اور امر بھی دونوں کو ملا کے دنیا کو بھی بنایا ہے، دونوں کو ملا کے انسان کو بنایا ہے. انسان 2 چیزوں کا مرکز ہے. 2 چیزیں جب ملتی ہیں انسان بنتا ہے. ایک باڈی، جسم، اور دوسری روح. جسم مٹی سے بنا، اس کی ضروریات کو اللہ نے مٹی سے مکمل کیا.
بھوک لگے مٹی سے نکلا ہوا غلہ کھاتے ہیں، پیاس لگے مٹی سے نکلا ہوا پانی پیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، اور روح عالم بالا سے آئی ہے اور اس کی خوراک بھی وہاں سے آتی ہے۔ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری کے ساری اس کی دونوں کی خوراک ہے۔ زمین کی چیزیں اس کی جسم کی خوراک، اور عالم ارواح سے آنے والی، عالم بالا سے آنے والی چیزیں اس کی روح کی خوراک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے، اور قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت کے ہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل کام آئے گا جس دل پر انسان نے محنت کی ہو۔ انسان اپنی زندگی کو دیکھے، یہ مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اور جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور پھر گھر والے اسے قبرستان میں پہنچا دیتے ہیں، بس یہ مختصر سی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر اللہ کو اپنا بنانا ہے، دل کو سنوارنا ہے۔ جب یہ دل بنتا ہے، یہ دل جب سنور جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں آتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، بندے کو چاہیے اس دل کو صاف کرے۔ دودھ بیچنے والا دودھ بیچنے کے لیے آئے اور گھر میں سے بچہ گندا اور میلا برتن اٹھا کے لے جائے، دودھ بیچنے والا بھی کہہ دیتا ہے بیٹے یہ برتن صاف کر کے لاؤ، ہم گندے اور خراب برتن میں دودھ نہیں ڈالا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ملے، ہم بھی چاہتے ہیں نماز میں ہمیں چسکا ملے، نماز میں ہمیں لذت ملے، قرآن کی تلاوت میں حلاوت ملے، لیکن دل گندے لیے بیٹھے ہیں۔ پہلے اس دل کو صاف کریں، پھر اللہ کی محبت آئے گی، اور ہمارا دل جب سنورے گا، اس دل پر جب محنت ہوگی، پھر اللہ کی محبت خود بخود آئے گی۔ گندے میلے برتن میں دودھ ڈالنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ گندے دلوں کے اندر، جن دلوں میں حسد ہو، جن دلوں میں گناہ ہو، جن دلوں میں کینہ ہو، جن دلوں میں دوسروں کے بارے میں بغض بھرا ہو، اس کے اندر کیسے اللہ کی محبت آ سکتی ہے؟ دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو ڈپٹی کلیکٹر تھے اور حضرت کے دربار میں آئے تھے، صوفی قسم کے آدمی بن گئے تھے، اور انہی کو دیکھ کر جگر مراد آبادی جو شرابی تھا، شراب سے اس نے توبہ کی تھی، اور اس کا ذریعہ یہی مجذوب بنے تھے۔ حضرت حکیم الامت میں انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، حضرت کی جو سوانح اشرف السوانح 4 جلدوں میں کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اور حقیقت یہ تھی، یہی ان کے دل کی کیفیت تھی، جو دل کی کیفیت انہوں نے ظاہر کی تھی۔ تو اس پر جگر مراد آبادی جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ کہنے لگے کہ خواجہ میری زندگی کے سارے اشعار مجھ سے لے لیں، سارے غزل مجھ سے لے لیں، صرف یہ شعر مجھے دے دیں۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حکیم الشام اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا، میں مالدار ہوتا، 1,00,000 روپے انعام اس شعر کے بدلے میں دیتا۔ وہ شعر کیا تھا؟ شعر تو ایسے سادہ سیدھا تھا، لیکن ان کی دل کی کیفیت پر کہا تھا۔ کیا کہا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ہر تمنا کو، نہ جاہ نہ جلال، ہر تمنا کو، نہ جمال نہ حسن و ملال، نہ حزن و ملال، سب کو میں نے تیرے خاطر رخصت کر دیا ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر دیا ہے، دل میں سے ہر ایک کو میں نے نکال دیا ہے، میرا دل صاف ہے، اللہ اب آ جائے میرے دل میں، میرے دل میں خلوت ہو گئی ہے۔ پھر آگے کا سارے جہاں سے ایک وحشت ہو گئی، کیا ہی تجھ سے ایک محبت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔
جب انسان اپنے دل کو صاف کرے گا پھر اللہ کی محبت آئے گی، ایمان کی حقیقت نصیب ہوگی۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کرے، دل کو جگمگائے، دل کے اوپر محنت کرے، دل کو چمکائے، پھر اللہ کی محبت آتی ہے۔ یہ محبت کیسے آتی ہے؟ یہ محبت کیسے آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، تم بھی سچے اور متقین بن جاؤ گے، تم بھی کامیاب بن جاؤ گے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں جنہیں ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ علامہ شامی سے مولانا رشید احمد گنگوئی بڑے ہیں تو فرماتے یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے جو صاحب کشف تھے۔ ان کا ایک مرید حضرت گنگوئی کے پاس آیا، حضرت مولانا فضل الرحمان ہر کسی کو جو بھی ان کے مرید آتے ڈانٹ پڑتی تھی، ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس آیا تو انہوں نے جاتے ہوئے اس سے کہا کہ اپنے شیخ سے کہیں خلق محمدی اختیار کریں، نرمی برتیں۔ جب وہ شاگرد وہاں پہنچا اس نے نہیں بتایا، مناسب نہیں سمجھا، حضرت کو کشف ہوا۔ حضرت نے کہا مولانا رشید احمد گنگوئی نے تجھ سے کیا کہا؟ تو اس کو بتانا پڑا۔ تو پہلے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، لوگ بیل بن کے آتے ہیں، مجھے کسائی بننا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت گنگوئی کے بارے میں فرمایا کہ اس شہزادے کے جیسا میں کہاں سے ظرف لاؤں، وہ علم کے سمندر پیے بیٹھا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا۔ اتنے بڑے عالم تھے۔ جب فارغ ہوئے تو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھانہ بھون پہنچے ملاقات کے لیے کہ بزرگ ہیں، ملاقات کر کے آئیں۔ تو حضرت سے جب انہوں نے ملاقات کر کے اجازت مانگی، حضرت نے کہا میاں رشید یہاں رک جائیں۔ کہا کہ حضرت نہیں، دارالعلوم جانا ہے، میں پڑھاتا ہوں، بچوں کا سبق ناگا ہو جائے گا۔ تو فرمانے لگے کہ رات کو دوسری جگہ قیام کرو گے، یہیں خانقاہ کر لو۔ کہا کہ حضرت نہیں، خانقاہ میں تو لوگ جاگیں گے، عبادت کریں گے۔ کہا نہیں، تم یہیں قیام کرو گے۔ خادم سے کہا میرے پاس میں ان کا بستر لگا دینا۔ سو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا مسجد میں عجیب ماحول ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور کوئی تہجد میں کھڑے ہو کے رو رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ مجھے بھی قرآن مجید کی آیتیں یاد آنے لگی کہ میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہوں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کہا کہ یہ دونوں آیتیں مجھے یاد آنے لگی اور بستر نے مجھے اٹھا دیا۔ خیر میں اٹھا اور حضرت حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کے تہجد پڑھ کے میں بھی اللہ اللہ کرنے لگا جیسے لوگ دوسرے کر رہے تھے۔ تو جب فجر کے بعد میں نے اجازت مانگی، حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید میرے پاس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کون کر رہا تھا؟ کہا میں ہی تو تھا حضرت۔ کہا کہ جب ذکر کرنا ہے تو سیکھ کر کیوں نہیں کرتے؟ بیعت کیا اور اس کے بعد 1 مہینے تک رہے، اور اہل اللہ اولیاء اللہ بندے کی اس طرح اصلاح کرتے ہیں کہ بندے کا نفس جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے، مر جائے۔ حضرت گنگوئی کی اسی طرح انہوں نے اصلاح کی۔ ایک دن مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ساتھ کسی دعوت میں گئے، اور حضرت حکیم الامت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے مولانا رشید احمد گنگوئی کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ایک پلیٹ کے اندر دال ڈالی اور 2 چپاتیاں دی، کہا کہ وہاں کونے پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ اب حضرت خود تو کھا رہے ہیں مرغے وغیرہ، اور حضرت گنگوئی کو دال دی۔ وجہ کیا تھی کہ انسان کے نفس کو مارنا مقصود ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے جو 40 دن چلا، یہ ترتیب کیوں لگائی کہ بھائی جو گھر میں آرام سے رہنے والے ہیں، جو گھر میں سکون کی زندگی گزارنے والے اور جن کے نوکر چاکر کام کرتے وہ خود یہاں کام کریں گے، اپنا کھانا خود بنائیں گے، جو بیڈ روم میں نرم بستر پہ سونے والے مسجد کی چٹائیوں پر سوئیں گے، تب انہیں احساس ہوگا اور اللہ کی محبت ہوگی۔ حضرت نے بھی یوں اصلاح کی ان کی۔ تو پھر جب کھانا کھانے لگے تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے کہا میاں رشید جی تو چاہتا تھا
کہ تمہیں وہاں جوتوں پہ بٹھاؤں؟ احسان کیا میں نے جو دسترخوان کے کونے پر بٹھا دیا۔ اگر ہمیں ہمارا استاد کہہ دے یا ہمیں ہمارا بڑا کہہ دے تو دیکھو ان کو ادب ہی نہیں، ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ امتحان ہو رہا ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا اللہ کی محبت مجھے ملے گی۔ حضرت نے چہرے کو دیکھا، حضرت گنگوئی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، فرمانے لگے حضرت یہ آپ کا احسان ہے، ورنہ میری کیا حیثیت۔ حضرت واپس آئے، ان کو خلافت اور اجازت دی۔ تو اس طرح بزرگوں نے چھوٹوں کی اصلاح کی۔ آج ہم میں سے، حقیقت بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم چھوٹا بننے سے پہلے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے انسان اپنے بڑوں کے ساتھ رہ کے اپنی اصلاح کرے، اپنے اس دل کو مانجے، اس دل کو صاف کرے۔ جب یہ دل صاف ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی محبت بھی ملے گی، دنیا کے اندر عزت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بنائے۔ ہم نے گناہ چند ہی چیزوں کو سمجھ رکھا ہے، شراب کو اور بھی بہت ساری، یہ گناہ ہے، لیکن مشائخین کے یہاں یہ بھی گناہ ہے کسی کا دل دکھانا، یہ بھی گناہ ہے کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، کسی کے بارے میں حسد رکھنا، کسی کی غیبت کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب چھوٹیں گے، جب اہل اللہ کے پاس جائیں گے، اہل اللہ سے ان کی باریکیاں جب سمجھیں گے، اور یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے پوچھا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کیا جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے اخلاص اسے کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چراتا ہوا جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو اور سوچے کہ بکریاں میری تعریف کرے گی، بکریاں کہے گی دیکھو یہ ہمارا چرواہا کتنا بڑا اللہ والا ہے، کتنا بڑا ولی ہے، تو کہنے لگے بکریاں کیا اس کی تعریف کرے گی؟ تو کہا کہ وہ بکریوں کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا دل جتنا مطمئن ہوتا ہے اسے پتا ہے یہ بکریاں کیا تعریف کریں گی۔ بالکل اسی طرح اخلاص یہ ہے انسان مجمع میں یا تنہائی میں عبادت کر رہا ہو، کسی سے کوئی لالچ، کوئی طمع، کسی سے واہ واہ کی کوئی امید نہ ہو۔ حضرت کاتب صاحب فرماتے ہیں کہ آج ہم ذکر کر کے یہ کہہ دیتے ہیں بہت مزہ آیا۔ حضرت نے اس پر عجیب بات کی، جب میں نے یہ بات عرض کی، میں نے کہا حضرت اب جب مراقبہ کرتا ہوں سکون ملتا ہے۔ فرمانے لگے بیٹے یہ چیز تو سکون کے لیے ہے، اللہ کے لیے کہاں ہے؟ اخلاص اسے کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے لیے ہو، میرے رب کے لیے۔ تو یہ چیز اہل اللہ کی صحبت میں، اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہے۔ قرآن نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ عہدے کام آئیں گے، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف کام آئے گا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہ دل کام آئے گا جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں ایمان کی حقیقت ہوگی، جس دل میں ایمان کی معرفت ہوگی، وہ دل قیامت کے دن کام آئے گا۔ ہم اپنے اکابرین کی، اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے کیسی کیسی زندگیاں گزاری۔ فضائل اعمال کے اندر ہم قصے پڑھتے ہیں نا، کیسی کیسی انہوں نے زندگی گزاری۔ دوستو ہم اپنے دل، ہر بندہ اپنے دل کا محاسبہ کرے کہ کوئی ایک دن پوری زندگی میں میرے پاس ایسا ہے جو میں نے بغیر گناہ کے، بغیر کسی نافرمانی کے، اللہ کو ناراض کیے بغیر ایک دن میں نے اللہ کی محبت میں گزارا ہو۔ قیامت کے دن خدا کے سامنے کم از کم ایک دن تو میں پیش کر سکوں۔ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس پوری زندگی میں ایک دن بھی ایسا ہے جو دن ہم نے معصیت کے بغیر، گناہوں کے بغیر، نافرمانی کے بغیر گزارا ہو۔ دوستو ایک دن بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے نا، لیکن ہمارے اکابرین کی، اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں،
کہ 40 سال تک گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ صغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس امت کے اندر ایسے صلحاء گزرے ہیں جن سے 40 سال تک گناہ کبیرہ تو کیا گناہ صغیرہ نہیں ہوا۔ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ایک کتاب کے اندر ایک عورت کا قصہ لکھا ہے کہ وہ عورت 40 سال تک قرآن کے علاوہ، قرآن کے الفاظ کے علاوہ کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ جب کسی سے بات کرتی قرآن کی آیت پڑھتی۔ لمبا قصہ حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے، کبھی انشاءاللہ سنائیں گے۔ تو ایسے لوگ اس دن موجود ہوں گے جنہوں نے 40 سال تک اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز منہ پر نہیں لائے۔ اور ہم بھی ہوں گے کہ دن میں پتہ نہیں کتنی گالیاں بھی دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کیا کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کی برائیاں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کی غیبت کر دیتے ہیں۔ دوستو اس دن ہم کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ روزانہ سونے سے پہلے انسان اپنے دل کا محاسبہ کرے کہ آج پورے دن کے اندر میں نے کیا 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 ہے، پورے دن کے اندر میں نے کتنے نیک کام کیے ہیں اور کتنے برے کیے ہیں، میں نے کتنی بار اللہ کو خوش کیا ہے اور کتنی بار میں نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے رب کو اور مصطفیٰ کو ناراض کیا ہے۔ اپنے دل کا انسان محاسبہ کرے۔ روزانہ سونے سے پہلے 1 منٹ کا محاسبہ کر لو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہماری زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق مل جائے گی۔ تو سونے سے پہلے روزانہ اپنے دل کا محاسبہ کریں کہ پورے دن میں آج میں نے کیا کیا اور کیوں پیدا ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے کہاں جانا ہے۔ روزانہ کا یہ محاسبہ ہمیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ کے ولی، اللہ کے متقین کی جماعت میں ہمیں بھی شامل کر دے گا۔ ہم اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں انسان اپنی غلطیوں کا تو وکیل بن جاتا ہے، دوسرے کی غلطیوں پر جج بن جاتا ہے۔ یہ اپنی انسان غلطیوں کو دیکھے۔ اپنی غلطی، دنیا کا سب سے آسان کام جو ہے وہ دوسروں کی غلطیوں پر نشاندہی کرنا بہت آسان ہے۔ کسی کو کہہ دیا آپ نے یوں کیوں کیا، یوں کیوں کیا۔ حضرت اجمیری اس پر عجیب مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مشکل کام ہے وہ ہے اپنی غلطیوں کو ماننا، اپنے دل کو دیکھنا، اپنے دل کو دیکھ کے اس کی اصلاح کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو سب کو اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔